نہ یہ ٹائم کتنا یہ 55 ہو گیا 12 پنجی اوپر چھوڑ دیں ایک پنجی اوپر نحمده ونسلم على رسوله الكريم وعلى وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون صدق الله العظيم درود پاک سارے مل کے پڑھنے صلی اللہ علیہ یا تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے مل کے کہہ دو زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بن دو جہاں۔ اور سنیں ہمارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے جسے اعلیٰ حضرت نے بیان کیا، چونکہ آج میلاد شریف کا بھی ذکر ہے اور جن کا میلاد ہوا ہے ان کے گھر والوں کا ذکر بھی ہے۔ زیادتی ہوگی کہ میلاد کا ذکر ہو اور جس گھر میں آئے ہیں ان کی بات نہ ہو، تو ہم زیادتی نہیں کرنے والے لوگ، ہم نا انصافی کرنے والے نہیں۔ سنیں اعلیٰ حضرت نے کیا مقصد بیان کیا ہے۔ دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے جہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں
اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد رونق مسند صدارت، بطل حریت، مخدوم ملت، پروردۂ آغوش ولایت، جگر گوشائے حیدر کرار، اولاد سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب بخاری نقوی دامت برکاتہم العالیہ، اور آج کی اس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 11ویں شریف کی ماہانہ محفل مبارکہ میں آنے والے جملہ عاشقان مصطفیٰ و محبان مرتضیٰ، میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں اس خانقاہ پر حاضر ہوتا ہوں اور حضرت شاہ صاحب مدظ اللہ العالی کی یہ شفقت ہے کہ وہ مجھے یہاں پر بلاتے ہیں۔ وقت چونکہ اس کی تنابیں کھنچی ہوئی ہیں، اس لیے میں براہ راست اپنے موضوع پہ کچھ بات کہنا چاہتا ہوں، لیکن یہ ضرور کہوں گا، کہتے ہیں کہ علم والوں کی مجلس میں زبان پہ کنٹرول ہونا چاہیے اور اہل معرفت کی محفل میں توجہ اور فکر پہ بھی کنٹرول ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا کی محفلوں کے ضابطے مختلف ہوتے ہیں، لیکن یہ ابتداءً میں فکرہ کہہ کے ذرا آپ کی بیداری کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں، کوئی لب خاموش نہ رہے کہ دنیا کی محفلوں کے ضابطے اور ہیں، لیکن آج خانقاہ عالیہ بہاری شریف پہ نہ دنیا کا کوئی جلسہ منعقد ہے، نہ کسی دنیا دار کا جلسہ منعقد ہے، بلکہ یہاں دنیا دار کا نہیں، مدینے کے تاجدار کا جلسہ منعقد ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی محفل ہے، اور میں نے کہا کہ میلاد کی بات بھی ہوگی اور جس گھر میں حضور آئے ہیں اس گھرانے کی بات بھی ہوگی، اس گھرانے کی بات کیوں نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں جو میں نے آیتیں پڑھی، بہت اختصار سے میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 گروہوں کا ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ جو ہمارے برگزیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ 2 وعدے فرمائے، کہا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے اجر کامل بھی ہے، ان کے لیے بخشش بھی ہے۔ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو میرے محبوب کا ادب و احترام کرنے والے ہیں۔ محبت سے کہہ دیں ذرا، اللہ نے فرمایا ان کے لیے اجر ہے۔ کن کے لیے؟ کہا جو میرے محبوب کا ادب کرنے والے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ وہ ہیں، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جنہوں نے حجرے کے باہر سے آوازیں لگائی، فرمایا اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ تو گویا قرآن عظیم نے 2 گروہوں کا تذکرہ کیا، اور 2 گروہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم نے بخشش انہیں دی ہے، ہمیں اجر عظیم انہیں دیا ہے جو میرے محبوب کریم علیہ السلام کا ادب کرنے والے لوگ، جو میرے محبوب کا احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ اب میں بات کر رہا ہوں تعظیم مصطفیٰ کی۔ آپ کہیں گے کہ شاہ جی یہاں بات تو یہ ہوئی ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، تو ادب کا ذکر کیسے آ گیا؟ تو سنیے اللہ کریم نے کس انداز میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کا ذکر کیا۔ فرمایا میرا محبوب، میرے محبوب کا ادب تو تم پہ لازم ہے، میرے محبوب کا احترام تو تم پہ لازم ہے۔ پھر فرمایا کہ حجرے میں آواز بلند کیوں نہیں کرنی؟ فرمایا یہ حجرہ کوئی عام حجرہ نہیں ہے، اس حجرے میں میرے محبوب کریم بیٹھے ہوئے،
میرے محبوب کریم بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا اب کیا ہے؟ کہا اب میرے محبوب کا ادب بھی تم پہ لازم ہے، میرا محبوب جس حجرے میں بیٹھ جائے اس حجرے کی اینٹوں کا احترام بھی تمہارے اوپر لازم ہو جائے۔ میرے محبوب جہاں بیٹھے ہیں اس گھر کا بھی احترام لازم ہے، اس حجرے کا بھی احترام لازم ہے، اس مکان کا احترام بھی لازم ہے، ان جگہوں کا احترام بھی لازم ہے۔ تو یہ ادب ہے کہ جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہوگی اس نسبت کا بھی آپ کو خیال کرنا پڑے گا، اس نسبت کا بھی آپ کو احترام کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ مقام کائنات میں کسی کو عطا کیا ہے تو اپنے محبوب کو عطا کیا ہے۔ آج ہم بیٹھے ان کا ذکر کرنے کے لیے، لوگ تو طرح طرح کے سوال کرتے ہیں کہ یہ جی کیوں ذکر ہو رہا ہے، یہ میلاد کیوں منا رہے ہو؟ اگر آپ کا ذوق ساتھ دے تو میں بات عارف کھڑی حضرت میاں صاحب کی زبان میں کوئی سمجھا سکتا۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، حضور کے ادب کی بات کرتے ہیں، حضور کے احترام کی بات کرتے ہیں۔ حضرت میاں صاحب کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی عظمت تو بڑی بلند ہے، آپ کی شان بڑی بلند ہے، کہتے ہیں مسلمانوں یہ نہ کہا کرو ہماری گاڑی بڑی ہے، ہماری کوٹھی بڑی ہے، ہماری جائیداد بڑی ہے، ہماری پراپرٹی بڑی ہے۔ میاں صاحب کہتے ہیں یہ کہا کرو ہمارا نبی بڑی شان والا ہے۔ کاش امت کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے ان کی غلامی میں آ جانا کتنی بڑی شان رکھتا ہے۔ مشکات شریف ہے اور آخری چیپٹر ہے، ثواب ھذہ الامہ کی چیپٹر کا نام ہے، اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، اور میں چونکہ غلامی کی شان بتانے لگا ہوں کہ ان کا غلام ہونا کتنی بڑی شان رکھتا ہے، ان کا غلام ہونا۔ سنیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی، فرمایا بڑی مبارک ہے اس بندے کو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ اگر آپ سمجھے ہیں تو پھر احساس ہونا چاہیے کہ آپ بیٹھے ہوئے، یہ مبارک کون دے رہا ہے؟ اور بھائی دنیا کا کوئی صدر نہیں دے رہا، دنیا کا کوئی حکمران نہیں دے رہا، حضور کہہ رہے ہیں، اس لیے ذرا اپنی بیداری کا اظہار کیجئے۔ حضور نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی، مبارک ہے اس کو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ ابھی وہ بات آئی نہیں، ابھی وہ جو میں بات کرنے لگا ہوں میں چاہتا ہوں کوئی خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ حضور نے آگے کیا کہا؟ فرمایا طوبی سبع مرات لمن لم یرانی وآمن بی، فرمایا 7 مبارکیں اس بندے کو جس نے مجھے دیکھا تو نہیں ہے پر مجھ پر ایمان لایا۔ 7 مبارکیں کون دے رہا ہے؟ دنیا کا کوئی حکمران نہیں، دنیا کا کوئی وزیر نہیں، دنیا کا کوئی صدر نہیں۔ مجھے کہہ لینے دو کہ یہ کائنات جس کے صدقے میں بنی ہے، یہ دنیا، یہ آسمان، یہ رنگینیاں، یہ کلیاں، پھول گنچے، رنگ و بو باد صبا کیا ہے؟ نبی کے حسن کی خیرات ہے، اس کے سوا کیا؟ بات کر رہا تھا عارف کھڑی کی، تاجدار کھڑی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں تم میلاد کیوں مناتے ہو، تم ان کے جو ہے وہ جلسے کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہمیں پوچھو، ہم سے پوچھو، حضور کا میلاد تو بڑی شان والا ہے، حضور کی عظمت تو بڑی ہے، حضور کی رفعت تو بڑی ہے، لیکن ہم سے پوچھو تو ہمارا کیا عقیدہ ہے جے لکھواری ہوئے تیرے گلابوں ذرا محبت نال بول چھوڑو میں اکثر گل آخنا بھئی یہ صرف سنیا نہیں محفل ہونی ہے وہ نال دسنا بھی پینا ہے بجنا بولو ان بولنے نہیں جگہ ہے۔ اگر کسی اور مسلک نہ جلسہ ہوا ہے تو سننے نے کی پتہ ہونا ہے وہ کیڑی جگہ سبحان اللہ ماشاءاللہ محبت نہ بولو ذرا، چونکہ بات ولیوں کی درگاہ پہ ہے، ولی کی زبان سے ترجمانی کر رہا ہوں۔ حضرت میاں صاحب کہتے ہیں جے لکھواری
زبانہ اور نام انا دے لائق نائی کی کلمے دا گانا۔ میاں صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کیوں منا رہے ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اپنی زبان کو 1,00,000 مرتبہ عطر و گلاب سے دھوتے رہیں اور عطر و گلاب سے 1,00,000 مرتبہ زبان کو دھونے کے بعد پھر ارادہ کریں کہ آپ کا نام لیں، تو میاں صاحب نے کہا آپ کا نام اتنی عظمت والا ہے کہ زبان پھر بھی اس قابل نہیں ہے کہ آپ کا نام لے سکے، زبان پھر بھی اس قابل نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام کرتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احترام کا عالم کیا ہے؟ اس پہ ہمارے تمام اہل اسلام جتنے بھی تمام مسالک متفق ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کی تصغیر اگر کوئی بیان کر دے، لو قالا لشعر النبی شعیرا یکفر، فرمایا اگر کسی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کی تصغیر بیان کر دی تو کہاں وہ کافر ہو جائے گا۔ اور مجھے یہ کہہ لینے دو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کو سرکار سے نسبت ہے، لیکن آج کے دور میں تو صرف مشہور ہے نا، یہ ہمارے پاس کوئی پکی گارنٹی تو نہیں ہے کہ یہ سرکار کے بال مبارک ہیں، فقط وہ نسبت ہے کہ حضور کی نسبت اگر ہو گئی تو کہا اس کا بھی تمہیں حیا ہوگا۔ تو مجھے بتاؤ امام حسن و حسین کو جو حضور سے نسبت ہے، حضرت سیدہ پاک کو جو حضور سے نسبت ہے، اس نسبت کے بارے میں کوئی عام تو عام رہا، کسی کافر کو بھی کوئی شک نہیں ہوگا کہ جو نسبت حضرت امام حسن و حسین کو حضور سے ہے اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو حضور سے جو نسبت ہے، اس نسبت کا انکاری تو کوئی کافر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں یہ جو مغرب کے بعد کے جو 2 نفل ہیں نا، کہتے ہیں میں یہ بیٹھ کر پڑھتا ہوں، فرماتے ہیں مجھے پتا ہے کہ نفل کھڑے ہو کے پڑھو تو ثواب زیادہ ملتا ہے، لیکن کہتے ہیں میں نے کتابوں میں پڑھا کہ حضور یہ نفل بیٹھ کر پڑھنا پسند فرماتے تھے، حضور یہ نفل بیٹھ کر پڑھنا پسند فرماتے تھے۔ فرماتے ہیں مجھے ثواب سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے اجر سے کوئی غرض نہیں ہے، میں تو ادھر جا رہا ہوں کہ حضور پسند کس کو کر رہے ہیں، حضور پسند کس کو کر رہے ہیں۔ میلاد کی محفل میں آنے والوں مجھے یہ بتاؤ، اگر 2 نفل ہوں حضور کو پسند ہوں بیٹھ کر پڑھنا، امام مالک کہیں مجھے ثواب سے غرض نہیں، کیوں؟ کہا ثواب کے چکر میں وہ پڑے گا جس کو کوئی لالچ ہوگی، کہا ہمیں ثواب کا مسئلہ نہیں ہے، ہم نے تو حضور کی پسند کو دیکھنا ہے، ہم نے تو حضور کی پسند کو دیکھنا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہیں کہ حسن و حسین سے میں محبت کرتا ہوں، حسن و حسین مجھے پسند ہیں، اور یارو اگر حضور کی اتباع فرض ہے، اگر ان سے محبت فرض ہے تو پھر ان کی چاہت بھی فرض ہونی چاہیے نا۔ حضور جس کو پسند کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمیں نالین سے محبت ہے، میں نے کہا محبت جو ہے یہ بغیر دلیل کے دعویٰ قبول نہیں ہوتا، دنیا کا کوئی دعویٰ۔ اگر آپ کو نالین شریف سے محبت ہے تو جس کو حضور نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا اس سے چڑ کیوں ہے تمہیں حضور کے نالین سے محبت ہے، تو جسے حضور نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، فاطمہ تو بدعت منی کہا، تم ان سے کیوں نالاں ہو، ان سے کیوں چڑے ہوئے ہو؟ اور جنہیں حضور کہیں حسین منی و انا من حسین، لوگوں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، پھر میں کیوں نہ کہوں اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، مل کے ذرا کہہ دو اللہ اللہ نبی کا۔ اسی لیے میں نے کہا تھا آج میلاد کی بات بھی ہوگی اور اس گھر کی بات بھی ہوگی جس گھر میں حضور آئے ہیں۔ کوئی
دنیا میں ہم نے اعلان کیا کرنا ہے، کہہ دو اللہ اللہ، نبی کا گھرانہ اللہ اللہ، نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اور ہاتھ چاہ کے کیسو اس گھرانے میں مشکل کشا، کہہ دو ذرا اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اللہ اللہ، نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اگر نبی پاک علیہ السلام سے محبت ہے، اگر حضور کی مسواک سے محبت ہے، اگر حضور کے جوڑے سے محبت ہے، اور نالین تم سینے پہ لگانا چاہتے ہو، نقش لگانا چاہتے ہو، میں نے کہا ضرور لگاؤ، ضرور لگاؤ، تم مسواک سینے پہ لگاؤ، تم نالین سینے پہ لگاؤ، لیکن یاد رکھو حضور نے مسواک سینے پہ نہیں رکھی ہے، سینے پہ یا حسن کو رکھا ہے یا حسین کو رکھا ہے، سینے پہ حسن و حسین کو رکھا ہے۔ اور مولا علی المرتضیٰ شیر خدا تو کہتے ہیں کہ میرا عالم حضور کے ساتھ کیسا تھا، کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، تربیت حضور کر رہے ہیں، پرورش حضور کر رہے ہیں، پالا حضور نے ہے، تربیت حضور نے کی ہے۔ جب حضور چلتے ہیں میں کبھی حضور کے آگے چلتا ہوں، کبھی پیچھے چلتا ہوں، کبھی دائیں چلتا ہوں، کبھی بائیں چلتا ہوں۔ محبان مصطفیٰ میرے فکرے پہ ذرا دھیان دیجئے گا، اور یہ در و دیوار نہ گونجے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کبھی حضور کے آگے چلتا، کبھی پیچھے چلتا، کبھی دائیں چلتا، کبھی بائیں چلتا، اور زمانے والوں جب حضور لیٹتے مجھے حضور اپنے سینے پہ سلایا کرتے تھے، اور مسواک تو حضور نے سینے پہ نہیں رکھی ہے، مولا علی کو حضور نے سینے پہ سلایا۔ تم کیوں آل سے جو ہے وہ چھڑے ہوئے ہو؟ تمہیں اگر آل سے کوئی مسئلہ ہے، آل سے تم نے ہاتھ کھینچے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں ان کی صحابیت کا ہی حق ادا کر دو، مولا علی کی صحابیت کا ہی حق ادا کر دو۔ اگر آل سے تمہیں اتنی ہی چڑ ہو گئی ہے تو کیا حضرت علی صحابی نہیں ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا صحابیہ نہیں ہے؟ حضرت امام حسن صحابی نہیں ہے؟ حضرت امام حسین صحابی نہیں ہے؟ کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ صحابیہ نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں صحابیت کا تو آغاز ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہو رہا ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہو رہا ہے۔ اور دو امام ہیں یاد رکھیں، امام ابن حجر مکی، حیثمی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، 12 واسطوں سے ان کی سند نبی پاک علیہ السلام تک جاتی ہے۔ امام ابن حجر مکی کی سوائق محرقہ، اور القول البدی میں امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اہل سنت کے 2 اکابر معتمد محدثین دونوں یہ روایت نقل کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا، اور میرے غلاموں جب مجھ پہ درود پڑھا کرو تو پورا پڑھا کرو۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ کہا نا کہ پورا پڑھا کرو، تو صحابہ نے سوال کیا حضور یہ درود نامکمل بھی ہوتا ہے، سننا ذرا، اور آواز بھی آنی چاہیے۔ سرکار نے فرمایا ہاں نامکمل بھی ہوتا ہے۔ پوچھا گیا کون سا؟ فرمایا وہ درود جو مجھ پر تو پڑھا گیا، میری آل پر نہ پڑھا گیا، یہ نامکمل ہے۔ اب صحابہ نے حیرت سے پوچھا یا رسول اللہ پھر مکمل کون سا ہوگا؟ فرمایا جو مجھ پر پڑھا جائے اور میری آل پر پڑھا جائے، جو مجھ پر پڑھا جائے میری آل پر پڑھا جائے۔ فرمایا جیسے میں نے تمہیں تعلیم دی اور نماز میں تمہیں سکھایا کیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، فرمایا درود پورا ہی تب ہوتا ہے جب مجھ پر بھی پڑھا جائے گا، میری آل پر پڑھا جائے گا، مجھ پر پڑھا جائے گا، میری آل پر پڑھا جائے گا۔ اب آج رکھنے ڈالنا کہ نہیں یوں بھی ہو سکتا ہے، آل پہ نہ بھی پڑھو تو بھی ہو سکتا ہے، میں حیران ہوں، سوچتا ہوں یہ لوگ کدھر سے تشریف لائے ہیں
یہ کہاں سے تشریف لائے ہیں، یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ امت کوئی منجی کی لاب نہیں ہے اور یہ دان کی فصل نہیں ہے کہ ادھر سے اکھاڑو گے تو ادھر لگاؤ گے۔ اور 15 سالوں سے امت جمی ہوئی ہے اس بات پر کہ درود پڑھیں گے، محمد پر بھی پڑھیں گے، آل محمد پر بھی پڑھیں گے۔ 1500 سال سے امت اس بات پہ جمی ہوئی ہے کہ ہم درود پڑھیں گے، محمد پہ بھی پڑھیں گے، آل محمد پہ بھی پڑھیں گے۔ ذرا ہاتھ سے آ کے بول چھوڑو ماشاءاللہ۔ آج رکھنے ڈالنا نہیں جی، کتابوں میں لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کتابوں میں آل پہ نہیں لکھا ہوا۔ میں نے کہا لکھے ہوئے کو دلیل بناتے ہو، حضور جو تعلیم دے رہے ہیں اس کو دلیل نہیں بناتے ہو۔ یہ کتابوں میں جو آج جو ابو آزاد کشمیر بورڈ والوں نے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا، یہ حضور نے لکھوایا ہے، یہ حضور نے کہا ہے کہ میری آل کے بغیر میں زیادہ دعوے نہیں کیا کرتا۔ ایک بڑی خانقاہ پر، اس خانقاہ کے علمی اور روحانی جانشین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے میں پوری ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، تم کہتے ہو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں کہتا ہوں ایک جگہ دکھا دو، ایک جگہ پورے ذخیرہ حدیث میں ایک جگہ دکھا دو کہ سرکار نے درود سکھایا ہو اور آل کے بغیر سکھایا ہو، حضور نے درود سکھایا ہو، آل کے بغیر سکھایا ہو نہیں، بلکہ منع کیا، فرمایا وہ نہ پڑھو جس میں مجھ پہ تو پڑھا جائے، میری آل پہ نہ پڑھا جائے۔ منع کیا حضور نے، فرمایا ایسا نہ پڑھو۔ تو کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ درود قبول ہی تب ہوتا ہے جب حضور پہ پڑھا جائے اور حضور کے خاندان پہ پڑھا جائے۔ اور اگر یہاں میں بات امام شافعی کی نہ کروں، امام شافعی نے تو فرمایا تمہیں تو یہ مسئلہ ہے نا کہ درود ہو جاتا ہے، اور فرمایا ان کی آل کا ذکر نہ کرو تو نماز نہیں ہوتی ہے، تو درود کیسے ہوگا؟ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلا۔ امام شافعی نے کہا او رسول اللہ کے گھر والوں، تمہاری شان کے لیے یہ بات کم ہے کہ تمہاری محبت اللہ نے فرض قرار دی ہوئی۔ سنتے جائیں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، جس طرح نماز فرض ہے نا، سنو، جس طرح نماز فرض ہے اس طرح آل رسول کی محبت بھی فرض ہے، جس طرح حج فرض ہے اس طرح آل رسول کی محبت فرض ہے۔ اور یہ امام شافعی نے استدلال کیا قرآنی آیت سے، اور آگے کیا کہا یکفیکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ له۔ میں کہتا ہوں جو ابھی نہیں بولا اب اس کی باری بھی آ گئی ہے۔ امام شافعی نے کہا او آل رسول، تمہارے لیے یہ رتبہ کم ہے جو تم پہ درود نہ پڑھے، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اور نماز نہیں ہوتی ہے تو درود کیسے ہوگا؟ امام شافعی فرماتے ہیں اگر ان کے خاندان پہ درود نہ پڑھو گے نماز ہی نہیں ہوگی۔ علی کو تم نے کم مرتبے والا سمجھا ہوا ہے، علی تو وہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے مقام پہ فرمایا لأعطین الرایۃ غدا رجلا یفتح علی یدیہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ بہاری شریف کی خانقاہ پہ آئے ہوئے میلاد و 11ویں کے جلسے میں عاشقان مصطفیٰ یہ فکرہ بطور لنگر کے لے جانا، او علی صرف محب خدا و مصطفیٰ نہیں ہے، علی محبوب خدا بھی ہے، محبوب مصطفیٰ بھی ہے۔ یہ میں نے کہا ہے کہ علی محبوب خدا ہے، یہ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا ہے۔ اگر میں کہوں تو آپ کے لیے کوئی قانون بن جائے گا، میں نے کہا وہ تو نہ مانے، شاہ صاحب کہیں تو میں ان سے بھی کہوں گا کہ یہ بھی برا نہ مانے کہ اگر کوئی یہ کسی کو محبوب کہیں کوئی نہ مانے تو نہ مانے، لیکن علی کو محبوب خدا بھی حضور نے کہا ہے، محبوب مصطفیٰ بھی حضور نے کہا ہے۔ علی کو محبوب خدا بھی حضور نے کہا اور محبوب مصطفیٰ بھی کس نے کہا؟ بولے کس نے کہا؟ بولیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کالے جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، اور فرمایا اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں اہل نظر کی آنکھ کا تارا
ارے اس خانقاہ پہ علی علی نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آج ہر بندہ اپنے بڑے کی تعریف کر رہا ہے، لوگ آتے ہیں کہتے ہیں شاہ جی میرے ابا جی کا ختم ہے، ان کا جو ہے وہ ذکر ہونا چاہیے، میرے دادا جی کا ختم ہے، میرے پردادا صاحب کا ختم ہے، اور دنیا کا ہر بندہ اپنے آبا و اجداد کے جلسے کرتا ہے، اپنے آبا و اجداد کے تذکرے کرتا ہے، تو آل رسول اپنے اجداد کا ذکر کیوں نہ کریں؟ اس لیے ذرا مل کے کہہ دو اہل نظر کی آنکھیں کا تارا۔ وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، محبت سے ذرا کہہ دو اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا۔ بالکل ختم کرنے لگا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں جس طرح میلاد کا ذکر ہوا، مولا علی کا ذکر ہوا، اب مولا علی کی اولاد میں ایک ایسا ولی بھی ہے جسے شہنشاہ اولیاء کہا جاتا ہے۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت غوث پاک کو خلعت غوثیت عطا کی گئی تو سرکار بھی موجود ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں، مولا علی بھی موجود ہیں۔ اب سرکار نے کیا کیا؟ فرمایا سرکار نے 7 مرتبہ اپنا لعاب حضرت غوث پاک کو دیا، اور پھر یہ سنیے گا ذرا، محبت کی باتیں ہیں، حوالہ میں نے دے دیا۔ علامہ آلوسی بغدادی کہتے ہیں 7 مرتبہ حضور نے لعاب دان جناب غوث اعظم کو دیا، اور پھر مولا علی کو کہا آپ بھی اپنی نسبت ولایت نے عطا فرمائیں۔ اس پہ علامہ ابن حیتی رحمۃ اللہ علیہ جو قطب وقت ہیں اور غوث پاک کے خلیفہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آج حضرت غوث پاک کو شہنشاہ اولیاء بنایا جا رہا ہے، تو سرکار نے جو ولایت کا شہنشاہ ہے اسے کہا آپ بھی اپنی نسبت ولایت نے عطا فرمائیں۔ تو مولا علی نے 6 مرتبہ اپنا لعاب عطا کیا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو مجھے کہہ لینے دو کہ غوث پاک وہ ہیں کہ جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض بھی ملا، مولا علی کا فیض بھی ملا، اور جن حضور کی اولاد جو ہے امام حسن سے چلی ہے، امام حسین سے چلی ہے، اور غوث پاک وہ ہیں والد کی طرف سے شجرہ امام حسن تک جاتا ہے، والدہ کی طرف سے شجرہ امام حسین تک جاتا ہے۔ اور اگر آپ کا ذوق ساتھ دے تو میں اعلیٰ حضرت کی زبان میں اس کا کوئی ترجمہ کر دوں۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ تو حسینی حسنی کیوں نہ مہیا دی ہو، اور بغداد والوں کا ذکر کرنے والوں آج ان کی 11ویں ہے، محبت سے ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت امام احمد رضا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دائیں بائیں کی نسبتیں کیوں ڈھونڈتے ہو، ادھر ادھر کیوں چکر لگاتے ہو؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں، غوث پاک کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ غوث امام حسن کا بیٹا بھی ہے، امام حسین کا بیٹا بھی ہے۔ کہتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ مہیا مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ گویا حضور کا فیض جو امام حسن سے چلا اور امام حسین سے چلا، یہ دونوں بحرین جس جگہ پہ اکٹھے ہوئے اور وہ فیض اکٹھا ہوا، اس فیض کا نام حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو آپ کی اور آپ کی حاضری کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔